الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد یہ مضمون چل رہے ہیں ظلم و زیادتی سے متعلق کہ ظالم آدمی بڑے خسارے میں رہے گا اور جو آدمی بھی ظلم سے بچے گا وہ عافیت میں رہے گا۔ حضور سرور کونین رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک واقعہ ہے جو آپ سن رہے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کیا اسوہ حسنہ تھا، یعنی آپ کے اخلاق اتنے عالی تھے کہ ایک مہاجر صحابی کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کوئی کام تھا جسے وہ تنہائی میں عرض کرنا چاہتے تھے۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے لشکر کے ساتھ ایک سنگلاخ وادی میں پڑاؤ کیے ہوئے تھے۔ تمام رات چکر لگاتے، صبح نمودار ہوتی تو واپس تشریف لاتے اور نماز ادا فرماتے۔ اس رات صبح تک چکر لگاتے رہے، ناگاہ سواری سامنے آئی، آپ سوار ہوئے اور نماز پڑھانے کے لیے چلے تو اس شخص نے آپ کی اونٹنی کی مہار پکڑ لی اور عرض کیا مجھے آپ سے کچھ کام ہے۔ ارشاد فرمایا مجھے جانے دو، انشاءاللہ کام ہو جائے گا۔ مگر اس شخص نے اونٹنی کی مہار نہ چھوڑی تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک ہلکا سا درہ اسے لگایا اور نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ فجر کی نماز پڑھا کر فارغ ہوئے تو لوگوں کی جانب متوجہ ہوئے، وہ آپ کے گرد جمع ہو رہے تھے۔ آپ نے پکار کر فرمایا وہ شخص کہاں ہے جسے ابھی میں نے درہ لگایا تھا؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بات کو دہراتے ہوئے فرمایا وہ شخص موجود ہو تو کھڑا ہو جائے۔ وہ شخص گھبرا کر اعوذ باللہ تعالی ثم برسولہ پڑھتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ ترجمہ ہے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ چاہتا ہوں۔ مگر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے قریب سے قریب تر کرنے لگے، حتیٰ کہ جب وہ پاس آ گیا تو اس کے سامنے بیٹھ کر فرمانے لگی یہ کوڑا پکڑ اور مجھ سے بدلہ لے لے۔ وہ شخص عرض کرنے لگا میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں کہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوڑا مارو۔ آپ نے پھر فرمایا کوئی حرج نہیں، کوڑا پکڑ لو اور اپنا بدلہ لے لو۔ اس نے پھر یہی عرض کیا کہ خدا کی پناہ میں اللہ کے نبی کو کیسے کوڑا ماروں؟ مگر آپ نے اعتراض فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ نہ مارنے کی ایک ہی صورت ہے کہ تو معاف کر دے۔ تو اس شخص نے کوڑا ہاتھ سے پھینک دیا اور عرض کیا یا رسول اللہ میں نے معاف کیا۔ اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، جو شخص بھی کسی مومن پر ظلم کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا بدلہ دلائیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ قیامت کے دن مظلوم لوگ یقیناً کامیاب ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ دنیا میں مظلوم رہے اور مغلوب ہوئے اور پسے، آخرت میں اللہ تعالیٰ بدلہ دلوائیں گے اور اس طرح سے انہیں ظاہر ہے کہ بدلہ بھی ملے گا اور بہت سے ایسے واقعات ہوں گے جہاں اجر و ثواب ملیں گے تو ان کا بھلا ہو جائے گا۔ گزشتہ جمعے کو اسی سلسلے میں ادب پر آپ نے بات چیت سنی کہ اس قدر ادب کا تقاضا تھا کہ انہوں نے حضور سرور کونین رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہاتھ اٹھانے کو گوارا نہیں کیا۔
اور جس شخص نے بھی ادب کیا اللہ کا، اللہ کے رسول کا، دین اسلام کا، اللہ تعالیٰ اس کو بہت ہی اونچے اونچے درجے عطا فرماتے ہیں۔ من جملہ ان باتوں کے ایک بات اور بھی یاد آئی کہ شیخ العرب والعجم حضرت حاجی امداد اللہ کا مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ میں جب تشریف لے گئے ہجرت فرما کر، تو کبھی بھی پیر پھیلا کر نہیں سوئے۔ اس سے پہلے بھی ہندوستان میں بھی نہ سوئے ہوں گے، لیکن وہاں کے متعلق خاص طور سے معلوم ہوا کہ آپ بہت ہی زیادہ اہتمام کرتے تھے، پیر کھڑے رکھتے تھے سونے میں، اور فرمایا کرتے تھے کہ مجھے شرم معلوم ہوتی ہے کہ میں یہاں اللہ کے گھر کے قریب ہوں اور اس طرح سے پیر پھیلاؤں۔ اور بعض بزرگوں کا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی سلطنت میں پیر پھیلانے کی مجھ میں کہاں طاقت ہے، تو یہ ادب ہی آدمی کا جو دائرے کے اندر ہوتا ہے بہت اونچے مقام پر لے جاتا ہے۔ حضور سرور کونین رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ادب کرنے والے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، ان کی شان یہ تھی کہ آپ کی طرف اپنی پیٹھ بھی نہیں کیا کرتے تھے۔ غزوہ احد میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے جب حضور سرور کونین رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گر گئے تھے کفار میں، تو اس طرح سے آپ کا دفاع کیا کہ آپ کی طرف اپنے سینے کو رکھا اور دشمنوں کی طرف خود کو کیا، اور اس طرح سے تیر پر تیر کھاتے تھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف پیٹ نہیں کرتے تھے۔ گزشتہ جمعے کو میں نے عرض کیا تھا کہ جہاں آپ سجدہ کیا کرتے تھے مسجد نبوی میں، وہاں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی وفات کے فوراً بعد دیوار چن دی تھی کہ کسی بھی امتی کا اس مبارک جگہ پر نہ پڑ جائے جہاں آقا سجدہ کیا کرتے۔ اور میں نے بزرگوں سے سنا اور کتاب میں پڑھا کہ وہ مقام کہ قبلے کا رخ پہلے بیت المقدس کی طرف اللہ پاک نے حکم فرمایا تھا، تو نماز پڑھتے تھے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے، مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے، تو اس وقت جو اب محراب ہے مسجد نبوی کی، اس کے بالکل مخالف نماز پڑھنے کی اور آپ کی نماز پڑھانے کی جگہ تھی۔ اس کی نشاندہی بھی بزرگوں نے کی ہے، تو جن بزرگوں کو وہ مقام معلوم ہوتا ہے وہاں بھی اب بھی وہ بزرگ ہستیاں وہاں سے اس پر قدم نہیں رکھتی ہیں، وہاں اس طرح گزرتے ہیں کہ اس پر بے ادبی کا کوئی عنوان یا کوئی شبہ نہ ہو۔ بہرحال یہ حضرات کیا پوچھئے، اسی طرح ایک صحابی غزوہ احد ہی میں وہ کچھ دشمنوں کی طرف کیے ہوئے تھے اور ڈھال سے تیر روک رہے تھے کہ اسی اثنا میں تیر کھاتے کھاتے ہاتھ میں زخم ہوئے تو ڈھال ٹوٹ گیا۔ ڈھال ٹوٹا تو جھکے تک نہیں کہ میں اس میں جھکوں کہ نقصان نہ ہو جائے، ہاتھ پر اس طرح تیر کھاتے رہے کہ ایک ایک کر کے انگلیاں سب اڑ گئی، ہاتھ بہت ہی زیادہ زخمی بھی ہو گیا اور عجیب حالت ہو گئی، ہاتھ بالکل عجیب سا ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا کہ ٹھیک ہو گیا، لیکن بہرحال انگلیاں وغیرہ سب ختم ہو چکی تھی۔ آگے چل کر ایک جنگ میں آپ شہید ہوئے تو وہاں پر آپ کو اس ہاتھ سے پہچانا گیا، اور صحابی تھے کہ وہ بوسہ دے رہے تھے کہ یہی وہ ہاتھ ہے کہ جس نے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حفاظت میں ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے قربانی پیش کی۔ بڑے بڑے عجیب و غریب واقعات ہیں ادب کے۔ ایک بادشاہ گزرے ہیں سلطان ناصر الدین محمود، ان کے ایک ملازم تھے، ان کا نام تھا محمد۔ تو جب بھی کوئی کام ہوتا تھا تو ان کو نام لے کر پکارتے تھے اور وہ حاضر ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے کہا تاج الدین یہاں آؤ، وہ بہت حیران ہوئے کہ آج انہوں نے نام نہیں
کیا اور تاج الدین کہا. تو بے تکلفی بھی تھی, خدمت میں بہت رہا کرتے تھے. تو پوچھا کہ حضور آج آپ نے میرا نام نہیں لیا. تاج الدین کہہ کر پکارا. تو اس پر بادشاہ نے فرمایا کہ آج جس وقت میں نے تمہیں بلایا تھا اس وقت میرا وضو نہیں تھا, اور میں نے زندگی میں بغیر وضو کے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کبھی نام نہیں لیا. تو کیسے کیسے ادب والے تھے. ایک بزرگ تھے مدینہ منورہ میں, 1990 میں ہماری ان کی ملاقات ہوئی, اور جب تک میں وہاں رہا ملاقات رہی, اور انہوں نے مجھے وہ تحفہ عطا فرمایا جو السلام علینا من ربنا وعلی عبادہ الصالحین ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت عام کرایا, اور ابھی بھی ماشاءاللہ یہ فیض چل رہا ہے, بڑے اس کے برکات ظاہر ہوتے ہیں. تو وہ بزرگ جو تھے ان سے بہت زبردست باتیں ہوتی رہی, اور وہ بڑے حقائق اور حقائق بیان فرماتے رہے. انہوں نے من جملہ اس کے ایک بات یہ بھی کہی کہ سلطان عبد المجید جب سرکار کے دربار میں حاضر ہونے کے لیے آئے تو کئی میل پہلے سے پیدل بھی ہو گئے اور گھٹنوں کے بل چل گئے. معمولی بات نہیں ہے. وقت کے بادشاہ, سلطنت عثمانیہ کے حاکم بادشاہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں کئی میل پہلے سے پیدل بھی ہو گئے, اور پیدل بھی اس طرح سے کہ گھٹنوں کے بل چل کر آئے, کھڑے بھی نہیں آئے. جو ادب کرنے والے ہیں تو ان کو بہت کچھ ملتا ہے. اب بھی بڑے بڑے مؤدب امتی آپ کے روئے زمین پر موجود ہیں, اور ایسے بھی ہیں جو بالکل غافل ہیں, جن کو ادب نام کی کوئی چیز نہیں آتی. بہرحال آپ اور ہم جس قدر بھی ادب کریں گے اللہ تعالیٰ کا, حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا, دین اسلام کا, اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ نوازیں گے. یہ مشہور جملہ حقیقت ہے, با ادب بانصیب اور بے ادب بے نصیب. اللہ تعالیٰ نے ایسی پیاری پیاری تعلیمات دی ہیں. اللہ رسول اور دین اسلام قرآن, اس کی عظمت کے بعد اللہ تعالیٰ نے اور بھی بہت سی ہستیوں کا حساب رکھا ہے کہ جن کا ادب کرنا چاہیے. ماں باپ, اساتذہ ہیں, اسی طرح سے بزرگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بزرگی عطا فرمائی ہے, وہ نیک ہیں. ان کا بھی آدمی کو ادب کرنا چاہیے, کبھی بھی بے ادبی نہ کرے, اور ہر طرح کی بے ادبی سے بچے کہ اس کا بہت بڑا نقصان ہے. آدمی جو خر دماغ ہوتے ہیں, بعض وقت ان کی کھوپڑی ایسی گھومتی ہے اور بے ادبی کے بہت زبردست طریقے سے مرتکب ہو جاتے ہیں, اور اس کی وجہ سے زبردست نقصان ہوتا ہے. ہمارے استاد نے ایک مرتبہ ایک واقعہ بیان فرمایا کہ ایک بزرگ کے پاس ایک ایسا ہی بے ادب قسم کا آدمی چلا گیا. کھانا لایا گیا تو مرغ پلاؤ کو سامنے لا کے رکھا گیا, مرغ کی بوٹیاں اس میں اوپر تھی. تو وہ جو گیا ہوا تھا اس نے ان بزرگ نے کہا کہ اس کو زندہ کر کے دکھائیں. بزرگ نے فرمایا کہ بہت بڑی بات ہے, اس طرح سے اصرار نہیں کیا کرتے. یاد رکھو کہ ادب کو ملحوظ رکھا کرتے ہیں ورنہ پریشانی ہو جاتی ہے. پہلے بزرگ نے منع کیا, پھر پاس بیٹھنے والے جو تھے انہوں نے منع کیا کہ اصرار نہ کرو, چپ رہو. وہ نہیں مانا. بہرحال تھوڑی دیر کے بعد اس کی حالت ایسی دگرگوں ہوئی کہ وہ بے انتہا پریشان ہو گیا اور جان کے لانے پڑ گئے. بہرحال یاد رکھیے کہ آدمی بہت خیال کرے. سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نالین مبارک جو تھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سنبھالا کرتے تھے, اور آپ کی یہ خدمت تھی, یہ ذمہ داری. مسواک کا بھی, پانی کے وضو کے پانی کا بھی انتظام, مسواک کا بھی انتظام, اور جوتے چپل سنبھالنے کا بھی انتظام اس کے سپرد تھا.
تو آپ کے مبارک چپل اپنے ہاتھوں میں پہن لیا کرتے اور اس پر ایک بات اور یاد آئی، سلطان الہند حضرت شیخ المشائخ حضرت محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے مریدین خاص میں سے بہت ہی خاص الخاص مرید حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ، بہت زبردست پور تھا، بہت زیادہ قریب تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت شیخ المشائخ کے پاس ایک سوالی آیا، اس نے کہا کہ بابا کچھ اللہ نام دو، فرمایا کہ بھائی ابھی کچھ نہیں ہے، بیٹھ جاؤ۔ بٹھا لیا، تھوڑی دیر ہوئی، پھر کہا کہ بابا کچھ دو، فرمایا بیٹھے رہو ابھی کچھ نہیں ہے۔ بیٹھے بیٹھے وہ ضد ہونے لگا کہ بڑے میں نے بٹھا رکھا ہے، نہ تو کچھ دیتے ہیں نہ جانے دیتے ہیں۔ کافی دیر ہو گئی، کہا کہ بابا دینا ہے دے دو، ورنہ کیوں باندھ رکھا ہے بٹھا رکھا ہے؟ تو آپ نے اپنی جوتیاں ان کو دے دی، استعمالی جوتیاں تھی، وہ لے کر چل دیا کہ اتنی دیر بٹھایا بھی اور اٹھا کے پرانی جوتیاں دے دی، بغل میں دبا کر چل دیا کہ چلو کچھ نہ صحیح جوڑی جوتی ملی، وہ کہ کسی کام کی نہیں، پرانی ہو چکی ہے، لیکن بہرحال مفت میں سودا کیا برا ہے۔ لیکن اسے نہ پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی کیا زبردست مہربانی ہونے والی ہے۔ آگے وہ چلا جا رہا تھا، اللہ کی شان ہے کہ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ وہ بادشاہ کے دربار سے آ رہے تھے، بڑے انعام و اکرام سے نوازے گئے تھے۔ راستے میں اس فقیر سے ملاقات ہوئی، دیکھا تو حضرت کی جوتیاں ان کی بغل میں دبی ہوئی تھی، دیکھ کر فوراً پہچان پوچھا کہ بھائی یہ کرو گے؟ کہا جی ہاں۔ دل میں سوچا انہیں تو کوئی مفت میں بھی لینے کو تیار نہیں ہوگا، اور یہ کہہ رہے ہیں بیچو گے تو اس سے اچھا موقع آپ کے ہاتھ آئے؟ کہا جی ہاں۔ کہا کتنے کی؟ کہا کہ جو بھی آپ دے دیں۔ تو آپ کی زمانے کے اندر لکھا ہے، دو روایتیں ہیں، ایک تو یہ کہ زر و جواہرات بہت تھے اور ساتھ ساتھ کچھ مویشی بھی تھے، اور ایک روایت میں ہے کہ مویشی وغیرہ کچھ نہیں تھے، زر و جواہر تھے، ہیرے جواہرات سونا چاندی اور سکے نقد۔ تو آپ نے وہ سب کچھ اس فقیر کو دے دیا، فرمایا کہ یہ جوتیاں مجھے دے دو، تو وہ تو خوش ہو گیا، اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی کہ دو پرانی جوتیوں کے بدلے اتنی دولت مل گئی۔ اور اس کے بعد حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ وہ آپ کے دربار میں جب حاضر ہوئے تو وہ جوتیاں اپنے سر پر رکھے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت سلطان الہند رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھ لیا کہ سر پر جوتیاں رکھ کر یہ واپس لے کر آ رہے ہیں میری جوتیاں، تو دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا خسرو اب بھی سودا سستا ہے، یعنی اظہار فرمایا کہ ان جوتیوں کی قیمت اب بے ادا ہوئی۔ کیسے مؤدب تھے کہ سر پر رکھ کر لے کر آئے۔ اور اس سے قبل ایک واقعہ دوسرے حضرات کو صبح کے درس میں سنا چکا ہوں۔ یہ ادب کی بات ہے کہ ادب کی وجہ سے آدمی کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے مریدین خاص میں سے تھے، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ خلیفہ بھی تھے، وقت کے بادشاہ تھے، جو کبھی بچپن میں غلام تھے، خاندان غلامان سے تھے، اور اللہ پاک نے پھر بادشاہ کا فرمائی۔ حضرت سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ آپ کے دور میں ایک شیخ الاسلام تھے، اور انہوں نے ایک بزرگ ہستی تھے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین میں سے حضرت جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ساتھ انہیں کچھ
پر خاص ہو گئی اور حسد ہو گیا شیخ الاسلام کو۔ انہوں نے دیکھا کہ بادشاہ ان کے ساتھ بہت ہی محبت کرتے ہیں، بڑی عزت کرتے ہیں، تو بہرحال دل میں بغض پیدا ہوا، حسد پیدا ہوا، تو انہوں نے حضرت جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کو بے وقت کرنے کے لیے اور رسوا کرنے کے لیے ایک ڈرامہ رچایا، اور اس میں سارا چکر چلایا یوں کہ ایک عورت کو، ایک کنیز کو تیار کیا اس بات کے لیے کہ بادشاہ کے سامنے وہ جائے، روئے اور کہے جی انہوں نے میرے ساتھ گڑبڑ کی اور میری عزت جاتی رہی، آپ کچھ نہ کچھ وہ کریں، اس کا فیصلہ کریں، اور میں فریادی آپ کے پاس آئی ہوں۔ اس کو پیسے دیے اور اس طرح سے آمادہ کر لیا۔ ایک ہندو بنیے کو آمادہ کیا کہ وہ بھی اس طرح سے دعائی دیتا ہوا اس وقت وہاں بادشاہ کے پاس آئے اور کہے جی میرے پیسے لے کر کھا گئے اور اس طرح سے دیتے نہیں۔ شیخ الاسلام نے یہ سارا ڈرامہ رچا کر چاہا تھا کہ ان کی عزت گر جائے، بے وقت ہو جائے بادشاہ کی نظر سے، تو بادشاہ جو ہے ان کو معقوف کر دے۔ چنانچہ یہ سارا سب کو ڈرامہ ہو گیا تو سلطان نے کہا کہ اچھا میں نے بات سن لی ہے، تحقیقات کریں گے اور اس کا فیصلہ ہوگا۔ چنانچہ اس وقت کے بڑے بڑے بزرگوں کو مدعو کیا سلطان نے اور اہتمام کیا سب سے اجتماع کا، اور اس میں شیخ الاسلام کو بھی بلایا، اور اس مجمع میں اس بات کا اہتمام تھا کہ عورت کو بھی بلایا جائے گا، وہ بیان دے گی اور وہ بنیا بھی بیان دے گا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب ملتان میں حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ ہوا کرتے تھے اور اپنے وقت کے بہت بڑے اونچے درجے کے بزرگوں میں سے تھے، جن کے فیوز و برکات اب بھی جاری ساری ماشاء اللہ، جیسے سارے بزرگوں کے فیوز و برکات جاری ہیں۔ تو حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کو بادشاہ نے زحمت دینا مناسب نہیں سمجھا، ادب کے خلاف سمجھا کہ انہیں کہاں زحمت دو اس معاملے کے لیے، تو آپ نے اپنے اطراف کے تمام بڑے بڑے بزرگوں کو جمع کر لیا، اور حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کو خبر بھی نہیں کی اس بات کی۔ چنانچہ اہتمام ہو گیا، لوگ آ گئے، شیخ الاسلام بھی بڑے پھولے پھر رہے تھے کہ آج معاملہ ہے میرا جیتنے کا، اور یہ آج رسوا ہو جائیں گے، سب کی نظروں سے گر جائیں گے، ان کے خلاف فیصلہ ہو جائے گا، لہذا یہ بے وقت ہو جائے، میری دلی مراد پوری ہو جائے گی، بادشاہ ان سے ناراض ہو جائیں گے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ زبردست قدرت والے ہیں۔ وہ مضمون یاد آتا ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قتل کرنے کا، قید میں ڈالنے کا اور ملک سے باہر نکالنے کا جو سلسلہ چلا، تو اللہ پاک نے اپنے کلام پاک میں 9 پارے میں فرمایا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہ یہ لوگ اپنی تدبیریں کر رہے تھے کہ آپ کو قتل کریں یا قید کریں یا باہر نکال دیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی تدبیر کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والے۔ تو اسی طرح یہاں بھی کہ شیخ الاسلام اپنی چکر بازی چلا رہے تھے اور انہیں معلوم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کیا ہونے والا ہے۔ بادشاہ آگاہ سے تمام حقائق سے، اور بادشاہ پہلے اس سے آپ سن چکے ہیں، بہت زبردست اپنے وقت کے ایسے ولی اللہ تھے کہ ان کا کوئی ہمسر نہیں تھا اس زمانے میں۔ جس بادشاہ کی حالت یہ ہو کہ سب سے پہلے کہ کبھی سنتیں فوت نہ ہوئی ہو، تہجد فوت نہ ہوئی ہو، اور کبھی بھی بغیر وضو کے آسمان کی طرف نہ دیکھا ہو، یا بغیر اور کسی طرح سے کسی غیر عورت پر زندگی بھر نظر نہ پڑی ہو، اور یہ رات کھلا جب حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ پڑھانے کا معاملہ ہوا کہ اعلان پر اعلان ہوا، کوئی بھی آگے نہیں آیا، اور بالآخر دو جلسوں سے آپ آگے آئے اور فرمایا کہ آج شیخ نے مجھے رسوا کر دیا۔ ایسے اپنے وقت کے ولی اللہ تھے، بہت اونچے درجے۔ چنانچہ سارے لوگ آ گئے اور معاملات کی ابتدا کا سلسلہ ہونے والا تھا کہ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں، اچانک آخر میں حضرت جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، بہت ہی شکستہ دل، جن کا معاملہ تھا، تہمت لگی تھی جن پر،
شکستہ دل آئے اور اپنی جوتیاں ایک طرف کو اتار کر اور اندر آ کر سب سے پیچھے بیٹھ گئے. مسجد میں یہ سارا معاملہ ہو رہا تھا. اسٹیج لگایا گیا تھا, بادشاہ موجود تھے اور مصاحبین موجود تھے, بڑے بڑے علماء اور وقت کے بزرگان دین موجود تھے. اور اس کے بعد جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ ایک طرف کو سن کے چلتا ہے, ویسے سے گردن نیچے کیے ہوئے. اتنے میں اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے آئے اور آتے ہی انہوں نے جوتیاں اتار کر حضرت جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کی جوتیاں اٹھا لی اور اٹھا کر بغل میں دبا کر آگے آئے اور حضرت جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ سے ہاتھ ملایا اور ہاتھ پکڑ کر آگے لیا. بادشاہ نے دیکھا, سارے افراد نے دیکھا کہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ جن کو کہ کانوں کان خبر نہیں دی تھی, بلایا نہیں تھا, سہمت نہیں دی تھی, اللہ تعالیٰ نے اطلاع کر دی اور اللہ پاک نے بھیج دیا. تو فرمایا کہ ایک تو سارے کھڑے ہو گئے ادب کی وجہ سے, پھر حضرت کو اوپر لے کر آئے اور بادشاہ نے اعلان کیا کہ معاملے کا فیصلہ ہو چکا. پھر بھی کہا کہ اس تنیز کو لایا جائے. تنیز سب پر کام رہی تھی. کہا کہ معافی چاہتی ہوں, جان کی امان چاہتی ہوں, یہ سارا ڈھونگ تھا. اس کے بعد دھنیے کو بلایا گیا, اس کا بھی یہی حال تھا. تو میرے محترم دوستوں بزرگوں کہنے کی بات جو ہے اس سارے واقعے کو سنانے میں کہ اتنے بڑے اپنے وقت کے بزرگ اور انہوں نے اس دوسرے بزرگ کی پاکیزگی کو بیان کیا کس طرح کہ ان کے جوتے اٹھا لیے. تو میرے محترم دوستوں بزرگوں یہ ادب کا معاملہ بڑا اونچا ہے. اسی ہفتے اخبارات میں آیا, آپ حضرات نے بھی پڑھا ہوگا, ایک ظالم نے سچے باپ نے پہلے تو قرآن پاک کو بڑا چوما اور اس کا پھول پھول چڑھائے اور اس نے کہا کہ آج مجھے تو جتوا دے, ورنہ تیرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کروں گا. تو سچے باپ جو تھا وہ سچے میں ہار گیا. اخبارات میں جو کچھ تھوڑا بہت بھی آیا تو اس سے ہمیں بھی پتا چلا, ظاہر ہے بتا ہمیں کیا پتا. اس ظالم نے قرآن پاک کے ساتھ کیا سلوک کیا, کلاڑی سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. اس سے پہلے بھی پچھلے جمعے کو بھی سن چکے ہیں. چل تو ہمارا میں کافی سلسلہ چل رہا ہے, پوری دنیا میں باتیں ہو رہی ہے کہ قرآن پاک کی ایسی کھلم کھلا توہین ہو رہی ہے اور بے حرمتی ہو رہی ہے. کیسا وقت آ گیا کہ اس کے ساتھ میں یہ سلوک, پہلے تو ماہر قادری مرحوم فرمایا کرتے تھے, اس کے بارے میں ایک ان کی نظم ہے, دو کے پلایا جاتا ہوں اور اس طرح سے چاپوں میں سجایا جاتا ہوں, اور آج کتنا افسوسناک مضمون ہے کہ دو کے پاخانے میں بہایا جاتا ہوں. تو اللہ کے کلام کے ساتھ جو بے ادبی کا معاملہ کریں گے ان کا کھانا خراب ہوگا, اور جو اس کے ادب کو محفوظ رکھیں گے اس کا معاملہ بہت اچھا ہوگا. ہمارے پیر مرشد عارف اللہ حضرت والا حضرت ڈاکٹر عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ ایک ہندو قائد تھا, ہندوؤں کا عالم تھا. اس کے یہاں ایک کتاب تھی, باقاعدہ جزان میں لپیٹ کر کتاب میں اوپر رکھتے تھے. صبح کے وقت وہ اپنے مذہب کے مطابق غسل کرتے جس کو اسنان کہتے ہیں, اور اس کے بعد پھر وہ اس کتاب کو اتار کے کھولتے, جزان سے اس سے چولی سے نکالتے اور اس کے بعد نکال کے اس کو چومتے, اور چومنے کے بعد اس کو کھول کے کچھ پڑھتے رہتے, پھر ادب کے ساتھ چوم کر اور پھر اس کو لپیٹ کر رکھ دیا کرتے. مشیت الہی جب عمر پوری ہو گئی, انتقال ہو گیا, تو ان کے مذہب کے مطابق اس پر لکڑیاں ڈال کر اور تیل گھی ڈال کر لگائے جا رہے ہیں. لکڑیاں ساری جل جاتی ہیں, پک جاتی ہیں, لیکن ان کا ایک بار بھی نہیں جلتا. بڑے پریشان ہو, کافی دیر ہو گئی. پھر انہیں میں سے کسی نے کہا کہ بھائی یہ تو میاں جی کا معاملہ ہوتا ہے کہ میاں جی نہیں جلتے, یہ تو ایسا تو نہیں کہ میاں جی ہو گئے ہوں, یعنی مسلمان ہوگا. پھر انہوں نے مشورہ کیا کہ گھر بھیج کر معلوم کراؤ, بیٹی وغیرہ سے کہ کوئی قصہ تو نہیں ہے. تو بیٹی سے جب معلوم کرایا تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے اور تو کچھ نہیں پتا,
صبح کے وقت میں یہ اس طرح سے سامنے ساتھ میں کوئی چیز رکھی ہے اس کو پڑھا کرتے تھے. اب جو اس کو دروا کے کسی مسلمان کو بلا کے دیکھا تو قرآن پاک تھا. تو میرے محترم دوستوں بزرگوں، ادب بڑی چیز ہے. اللہ کا ادب اپنی جگہ، اللہ کے پیارے نبی کا ادب اپنی جگہ، اور اسی طرح سے قرآن پاک کا ادب اپنی جگہ، احکام شریعت کا ادب اپنی جگہ، ماں باپ کا ادب اپنی جگہ، اور اسی طرح سے استاد کا ادب اپنی جگہ. جس کسی نے بھی اپنے ماں باپ کا ادب کیا، اللہ رسول کا ادب کیا، دین اسلام کا ادب کیا، قرآن کا ادب کیا، اس نے دنیا میں بھی اور آخرت میں بہت کچھ پایا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے کہ والدین کو ایک مرتبہ دیکھنا جو ہے وہ حج عمرے کا ثواب ملتا ہے اس پر، محبت بھری نظر سے. تو ادب کی وجہ سے ہی آدمی بہت کچھ پاتا ہے. والدہ ماجدہ کا بھی میں نے عرض کیا آپ کو کہ اپنے وقت سے بہت بڑے ولی اور بزرگ گزرے ہیں. حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ آپ کو محلے کے ایک اور بزرگ تھے، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ بڑے خوبصورت بڑے نورانی چہرے والے اور داڑھی میں کنکمے ٹکے ہوئے ہیں. صبح نماز فجر کے بعد جب جا رہے تھے واپس تو سلام دعا کے بعد انہوں نے خواب بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ بے شک آپ نے جو دیکھا صحیح دیکھا. آج رات کو میں نے اپنی والدہ ماجدہ کے پیروں کا بوسہ لیا تھا. ادب کا معاملہ بڑا زبردست ہے. آج کل تو تعلیم ہی جب حاصل نہیں کرتے ادب کی تو ادب آئے گا کہاں سے. پہلے وقت میں اولاد کبھی بھی سراہنے نہیں بیٹھا کرتی تھی. اسی طرح سے بزرگوں کے ساتھ بھی بیٹھنے اٹھنے میں کبھی بھی سراہنے نہیں بیٹھتے تھے، پتیانے بیٹھا کرتے تھے. اور بہت سے تو ایسے ماں باپ ہوئے کہ ماں باپ کو پلنگ پر بٹھایا اور خود نیچے بیٹھا کرتے. ایسے بہت سے مریدین ہوئے کہ جنہوں نے اس طرح ادب کیا کہ اپنے شہر کے برابر میں کبھی نہیں بیٹھتے. بہرحال یہ حقیقت ہے کہ اس طرح سے ادب کی وجہ سے بہت زبردست آدمی کو سعادت نصیب ہوتی ہے. حضور سرور کون رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واقعہ ہے. ایک مرتبہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ بوڑھی عورت اجازت لے کر گھر میں آئی اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کھل گیا. جلدی سے چادر بچھائی اور بہت ہی خوش ہو کر آپ خوش آمدید کہتے ہوئے لے کر آئے اور چادر پر بٹھایا اور بڑی تواضع کی. تو آپ نے پوچھا کہ یہ کون ہیں جو آپ اس قدر بچ جا رہے ہیں؟ فرمایا کہ یہ میری ماں ہے حلیمہ سعدیہ جنہوں نے مجھے دودھ پلایا ہے. اور پچھلے دنوں آپ 3 آدمیوں کا جب آپ سن چکے ہیں، اس میں بھی ادب کو آپ نے سنا کہ دودھ کا پیالہ لیے وہ کھڑے رہے سراہنے اور نہ دودھ پیا اور نہ بچوں کو دیا نہ بیوی کو دیا کہ پہلے ماں باپ کا حق ہے. میرے دوستوں، جس کسی کے ماں باپ زندہ ہیں قدر کریں. جیسا وقت آ گیا، اب سے کچھ پہلے میں عرب لوگوں کے متعلق سنا کرتا تھا کہ وہاں وہ لوگ جب بیزار ہو جاتے ہیں اپنے والدین سے تو ان کو ہسپتالوں میں داخل کرا دیتے ہیں. قیمتی اسپتال میں ماہانہ خرچہ وہاں دیتے رہتے ہیں، پیسے جمع کراتے رہتے ہیں اور وہاں وہ ہر طرح سے آرام میں رہتے ہیں، لیکن باہر کے ماحول سے بالکل بیگانہ رہتے ہیں. اب اپنے یہاں بھی یہ سلسلے ہو گئے کہ بچے بھی داخل کرانے لگے ایڈی میں اور اسی طرح سے بڑوں کو بھی اپنے ماں باپ کو بھی عاجز آ کر داخل کرانے لگے. کیسا افسوس کا معاملہ ہے اور کیسا وقت آ گیا. یاد رکھیے کہ آدمی جیسا بھی کرے گا ویسے بھرے گا. ہم جوان تھے اس زمانے میں کبھی پڑھا تھا جو آپ کو سناتا رہتا ہوں کہ ایک ہندوؤں کے اندر روایت چلی آ رہی تھی زمانے قدیم سے کہ جب باپ بوڑھا ہوتا تھا تو اس کو جنگل میں ایک گڑھا کھود کر میں پھینک کر آ جایا کرتے تھے اور وہ اس میں پڑا پڑا مر جایا کرتا تھا. اور یہ سلسلہ چلتا رہا سبزیوں. ایک وقت ایسا آیا کہ ایک بیٹا اپنے باپ کو وہاں لے کر گیا، باقاعدہ گڑھا وغیرہ بنوا
دیا اور اس کے بعد کندھوں پر بٹھا کر لے گیا اور گڑھے میں ڈالنے سے پہلے باپ نے کہا بیٹا ایک بات سن لے، ایک بات سن لے، وہ یہ کہ آج تو مجھے گڑھے میں ڈال کر جائے گا تو کل تیرا بیٹا تجھے بھی گڑھے میں ڈالنے آئے گا، بس یہ سن لے، ڈالتے وہ بات ایسی لگی دل پر کہ دوبارہ پھر واپس لے آیا اور کہا کہ ٹھیک ہے آپ نے جو فرمایا بہت اچھی بات ہے، میں سمجھ گیا۔ تو اس دن سے وہ روایت رکی ہے۔ تو جو اولادیں ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی ہیں وہ کل کو خود بھی بھگتیں گی، ان کی اولادیں بھی ان کے ساتھ ایسا ہی سلوک کریں گی۔ اور یہ تو بہت مشہور بات ہے کہ تاریخ اپنے کو دہراتی ہے کہ آدمی پر ایسا وقت آئے گا کہ وہ خود اس طرح سے بھگتے گا اور مصیبتوں میں پھنسے گا اور خون کے آنسو روئے گا اور کوئی اس کے آنسو دیکھنے والا نہ ہوگا اور اس کی کوئی فریاد سننے والا نہیں۔ ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں اچھے اچھے جنہوں نے اپنے والدین کی اس طرح خدمت کی کہ ان کے ہر طرح سے وہ منہ دھوئے اور سہ اٹھائی اور ان کو ہر وقت صاف ستھرا رکھتے۔ ایک صاحب کا تو ابھی میرے خوددار بتا رہے تھے، کل پرسوں ذکر کر رہے تھے کہ والد ان کے برسوں شدید ترین بیمار رہے، بالکل معذور اور مفلوج رہے اور وہ ان کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ کپڑے دھلے دھلائے لائن سے درجنوں کے حساب سے ٹانگے رکھتے تھے، یہاں گندگی ہوئی ان کو صاف کیا، دھلایا نلایا، ستھرا جوڑا اور وقت عطا کیا، تو کیوں نہ جنت کو پائیں گے اور کیوں نہ اونچے مقام پائیں گے اور کیوں نہ دنیا کے اندر پھلے پھولیں گے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی خصوصی اور رضا کے بعد جو ہے وہ کتنے اونچے اونچے درجات کیوں نہ ملتے۔ ایسے میرے جان پہچان والے پیر بھائی بھی کہ جنہوں نے کہا کہ اپنے والد کی سہ ہاتھ میں لے کر پھینک کر آئے اور ایک دفعہ نہیں جب بھی کرتے تھے جب بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک اور احتیاط اور پوری طرح سے ان کی دیکھ بھال۔ ہمارے ایک پیر بھائی تھے، میں وقتاً فوقتاً ان کی عیادت کو جاتا تھا، شہباز سے ان کے بیٹوں نے بڑی خدمت کی اور ان کی ایک بہو تھی اس نے بڑی خدمت کی، کافی عرصے تک اولاد نہیں ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوئی کہ خدمت کے سلسلے میں اللہ پاک نے ان کی گود بھر دی اور ان بزرگ کی دعا کو اللہ پاک نے سن لیا۔ میں جایا کرتا تھا جب بھی تو وہ بالکل صاف ستھرے ملتے تھے، ورنہ میں نے باہر ایسے منظر میں دیکھے جو تکلیف سے ہوتے ہیں کہ آدمی وہاں زیادہ بیٹھ نہیں سکتا، صفائی کا اہتمام نہیں، دیکھ بھال کا خیال نہیں، آنے والا کوئی آیا تو اس کو پوچھتے نہیں اور جو مریض ہے اس کو گھور کر دیکھتے نہیں۔ تو بہرحال اس طرح کے بہت سے واقعات، ایسی اولادیں بھی کہ والد کو اکیلا ڈال دیا اور ان کو اسہال ہو گئے، موشن شروع، اور اس صورت میں رات کو اکیلا ڈال دیا کمرے میں اور رات بھر بیچارے بدہوشی کے عالم میں گندگی کا اخراج ہوا اور پلاسٹک نیچے بچھا رکھا تھا، اوپر کپڑا ڈال رکھا تھا، ایسی صورت میں خارش آئی وہاں پر خوب کھجایا انہوں نے، ہاتھ میں پہانا لگا، اس کے بعد منہ پر خارش آئے تو منہ پر بھی خوب کھجا لیا۔ جب صبح چھوٹا بیٹا آیا انہوں نے دروازہ کھول کے دیکھا ابا جی کا کیا حال ہے، تو منہ پہ پخانا نظر ہوا تھا، چپ چاپ دروازہ بند کر کے اپنے کمرے میں بھاگ گیا۔ بڑے بیٹے کچھ دیر کے بعد وہ اپنے کمرے سے نکل کر آئے، انہوں نے دیکھا کہ ابا جی کی حالت ہے کہ منہ میں پخانا لگا ہوا سارے، وہ فوراً آئے اور آ کے انہوں نے صفائی وفائی کا اہتمام کیا۔ چھوٹے بیٹے نے بتایا، میں نے کہا بیٹا فکر نہ کرو، تمہارے اوپر بھی ایسا وقت آ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ رحم رکھے اور خیر رکھے۔ ایسے ایک باپ ان کا انتقال ہو گیا، دوپہر میں پوتے نے باپ کو فون کیا کہ ابا دادا جی کا انتقال ہو گیا، تو کہنے لگے بیٹا ایسا ہے کہ تم ابھی انتظام کرو اور میری دعوت ہے، ظہر کی نماز کے بعد میں دعوت کھا کے آ رہا ہوں، کسی کو بتانا نہیں کہ دعوت کھا کے آ رہا ہوں، تو اتنے لوگوں کو روکو اور ظاہری طور پر رونا دھونا بھی جاری رکھنا۔ اور جب وہ بھی وہاں سے دعوت چھوڑ کر آئے تو اس کے بعد آ کے انہوں نے وہ بات مچائی اور وہ پھیلے کہ انہوں نے اتنا دکھایا کہ ابا جی کو ان سے زیادہ کسی اور کو ابا جی کے جانے کا غم نہیں، تو دنیا میں سب طرح
بہت سارے تو وہ ہیں کہ باپ مر جائے ماں مر جائے تو ملانے والے سے کہتے ہیں کہ آپ سب کچھ کر دینا، ہم قریب نہیں آتے، پیسہ ہم دے دیں گے، باقی یہ سارا سب کچھ آپ کر دینا، ہمیں ان سے ڈر لگتا ہے۔ اور اسی طرح سے ان کا سامان سوائے نفسی کے زیورات کے باپ کہتے ہیں میاں اس سے ہمیں کوئی نہیں ڈر لگتا ہے، سب لے جانا۔ بہرحال افسوسناک واقعات بھی سامنے آتے ہیں۔ ایک صاحب ہمارے جاننے والے، ان کے دوست تھے، ان کے والد کا انتقال ہوا، صبح جنازے میں شریک نہ ہو سکے، رات کو مغرب کے بعد پہنچے تو گھر پر بالکل سناٹا تھا۔ بیل بجائی تو اندر سے صاحب آئے اور انہوں نے آ کے دروازہ کھولا اور اندر بلا لیا تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ سارے کے سارے گھر والے وہ فلم دیکھنے میں مشغول تھے اور مصروف تھے، اور ان کا اس وقت وہاں آنا جو تھا وہ گھر والوں کو بڑا ناگوار ہوا۔ تیور کو پہچان گئے کہ بھائی میرا اس وقت آنا بڑا برا لگا، ان کو یہ فلم دیکھ رہے تھے اس میں خلل پڑ گیا تو چند لگے بیٹھے، اور اس کے بعد چلنے اچھا میں اجازت چاہتا ہوں، انہوں نے فٹافٹ انہیں باہر نکالا، جلدی سے دروازہ بند کیا تو چلے گئے اندر۔ تو ایسا وقت بھی آ گیا ہے، پہلے ایسا وقت بھی تھا کہ آدمی اگر فضا ہوتے تھے تو برسوں آدمی بھولتے نہیں تھے اور بات کرتے تھے اور آنسو آتے تھے۔ ہمارا بھی ایسا ہی تھا کہ والدین پہلے والدہ ماجدہ گئی، برس تک تحمل نہیں ہوتا تھا، ان کا نام نکلتا نہیں تھا، ان کی باتیں نکلتی نہیں تھی، رونا آ جاتا تھا۔ اور اسی طرح والد صاحب کے لیے بھی ہوا کہ مدتوں برسوں تحمل نہیں ہوتا تھا۔ جیسا تعلق ہوتا ہے محبت کا، اسی حساب سے صدمہ اور غم بھی ہوتا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، ہمیں آپ کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری، پیارے نبی کی تعلیمات پر چلنے کی پوری ذمہ داری اور ادب کو ملوز رکھنے کی ذمہ داری، اس کو پورا کرنا ہمارے آپ کے لیے فائدے مند ہے۔ کوئی بھی آدمی جان بوجھ کر کوئی بھی بے ادبی کا عنوان چھوٹے سے چھوٹا بھی اگر اختیار کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے، اور کبھی بھی اس کی شامت آ جاتی ہے اور چھوٹے سے چھوٹا ادب کا بھی کوئی عنوان اختیار کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں اور کرم فرما دیتے ہیں اور مہربانی ہو جاتی ہے۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، ظلم و زیادتی یہ بڑی بری چیز ہے، اور ظلم کے معنی ہی یہ ہے کہ اس چیز کو اس کے محل پر اور موقع پر نہ رکھنا، اور ادب کے معنی یہی ہے کہ اس کو اس کے محل اور موقع پر رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس ادب کے اندر وہ چیز پوشیدہ کر دی ہے کہ جس نے بھی ادب کیا تو اس نے وہ نعمت پالی کہ جس کا حصول اگر اس کو طلب ہو تو آسان بھی ہے، اور اگر طلب نہیں تو مشکل ہے۔ زیادہ آدمی بہت زیادہ بے ادبی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ ایک شخص کا واقعہ پڑھا میں نے، حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامعہ اشرفیہ والے، ان کے حالات کے متعلق ایک کتاب تھی، اس کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا تھا۔ ایک شخص تھا، وہ علم دین پڑھتا تھا، اس کے دل میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں زبردست دکھ پیدا ہو گیا۔ استاد بخاری شریف پڑھا رہے تھے، اس میں اس نے کسی بات پر یہ کہا کہ ان کو آتا کیا تھا، ان سے زیادہ تو میں جانتا ہوں۔ استاد نے جب یہ سنا، وہ اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگ تھے، انہوں نے فرمایا کم وقت تو نے یہ کیا کہا، بہت بڑی گستاخی کی ہے، یا حضرت تو مرتد ہو کر مرے گا، کتے کی موت مرے گا۔ تو نے اپنے آپ کو ان سے کیسے اچھا سمجھ لیا؟ چنانچہ وہ پڑھ کر فارغ ہوا، اور اس کے بعد وہ آگے چل کر گمراہ ہو گیا اور ایک باطل فرقے کے اندر وہ گھس گیا، جو بھی اس کی وجہ ہوئی، اور اس کے بعد وہ ان کا نمائندہ بنا ہوا۔ ایک جامع مسجد تھی، اس میں وہ امامت و خطابت کرتا، اور برسوں اس طرح سے وہ مسلمانوں کو دھوکہ دے کر وہاں لگا رہا، اور اصل مشن اس کا
تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے اور اس فرقے میں داخل کرے۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا ہوا کہ ایک مرتبہ اس کے منہ سے کسی ایسے آدمی کے سامنے کہ جس کے متعلق اس کو یہ گمان ہوا کہ یہ اپنا ہو چکا ہے، اس نے اپنے راز کو افشا کیا۔ جیسے ہی یہ راز افشا ہوا کہ یہ تو فلاں فرقے کا آدمی ہے، انہوں نے اس کو عام کر دیا اور اس کے بعد نمازیوں نے اس کو غالباً دوسری یا تیسری منزل پر لے جا کر وہاں سے اس کو پھینکا نیچے، اور پھر وہ اس طرح سے مر گیا۔ تو یاد رکھیے کہ بہت سے ایسے لوگ جو اللہ والوں کی شان میں گستاخی کر بیٹھتے ہیں، ائمہ کی شان میں، محدثین کی شان میں، اور اسی طرح سے مفسرین کی شان میں، وہ تیرے لوگ ہیں جو کچھ کہہ دیا کرتے ہیں، وہ ان حضرات کا کوئی نقصان نہیں کرتے، نقصان اپنا کرتے ہیں۔ انہیں اللہ پاک نے جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کوئی چھین نہیں سکتا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی کیا شان ہے۔ یہ ایسی جماعت ہے کہ اس سے پہلے ایسی جماعت ہوئی اور نہ بعد میں ہوئی۔ سیدھا چلند حضرات حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کئی مرتبہ آپ نے اپنی زندگی میں یہ واقعہ بیان فرمایا، اور آپ نے کشکول مرتب فرمایا۔ جو واقعات آپ کو اچھے لگتے تھے تو وہ آپ نوٹ فرما دیتے تھے، تو وہ کشکول کے نام سے معروف کتاب ہے۔ آپ کے اس میں آپ نے ایک واقعہ مختصر لکھا ہے، اور جب بیان فرماتے تھے تو میں برابر آپ کے بیانوں میں اتوار کے دن شریک ہوا کرتا تھا، شروع سے آخر تک آپ نے بارہا یہ واقعہ بیان فرمایا۔ حضرت شیخ العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان کیا ہے، اور دوسرے حضرات نے بھی بیان کیا ہے۔ مدینہ منورہ میں ایک ایسا شوق رہا کرتا تھا جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا دشمن تھا، خصوصاً ان دونوں ہستیوں کا جو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدمین شریفین میں آرام فرما ہے۔ ان کو حضرات شیخین کہتے ہیں۔ ایک بزرگ تھے، کسی علاقے سے حج کے لیے آیا کرتے تھے سال کے سال، اور حج کے بعد وہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں بھی آیا کرتے تھے، اور ایک زبردست قصیدہ لکھ کے لایا کرتے تھے۔ وہ آپ کی شان میں لکھ کر لاتے تھے اور آپ کے دربار میں کھڑے ہو کر پیش کیا کرتے تھے، تو اس میں حضرات صحابہ کرام کی بھی بڑی تعریف ہوتی تھی، اور خاص طور سے ان حضرات شیخین کی بھی تعریف ہوتی تھی۔ وہ حافظ شخص جو تھا، اور فاسق شخص وہ یہ سنتا تھا تو اس کے آگ لگتی تھی۔ سال کے سال وہ دیکھتا تھا کہ یہ آدمی آتے ہیں، بڑی تعریف کر کے جاتے ہیں۔ ایک سال اس نے ایک منصوبہ بنایا، اور اس طرح سے اس نے اس کو عملی جامہ بنایا۔ ہوا یہ کہ اس نے جب وہ بزرگ آئے، قصیدہ پڑھا، ملاقات کی، اور کہا کہ آپ کو میں ہر سال دیکھتا ہوں، آپ یہاں آتے ہیں اور قصیدہ پڑھتے ہیں، بڑا دل خوش ہوا، میرا دل چاہتا ہے میں آپ کی دعوت کروں۔ بزرگ نے دعوت منظور کروا دی، وہ ساتھ لے کر گیا، چلتے رہے، اور اس کے بعد اس کا مکان آیا، وہ اپنے مکان میں لے گیا، ایک کمرے میں بٹھایا، کہا کہ میں بھی آتا ہوں۔ اور اس کے بعد وہ بزرگ بیٹے انتظار کر رہے تھے کہ وہ تھوڑی دیر کے بعد آیا، ہاتھ میں اس کی ایک تیز چھری تھی، اور کہا کہ زبان نکالو اپنی۔ انہوں نے زبان باہر نکالی، اس نے اسے کاٹ کر الگ کر دی اور پھینک کر ماری ان کے اوپر، کا پکڑو یہ زبان، آتے ہوئے ہمیشہ بڑی تعریفیں کرتے رہتے ان کی، لو پکڑو یہ زبان واپس۔ اللہ تعالیٰ قدرت والے ہیں۔ آپ اسی حالت میں روزہ اقدس پر حاضر ہوئے اور زبان تو کٹ گئی تھی، دکھا دی، اور پھر اللہ پاک نے ان پر ایسی نیند کا غلبہ کر دیا کہ وہیں سو بھی گئے۔ آپ حیران نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ قدرت والے ہیں، جب چاہے جو کچھ اپنی دکھا دیں قدرت۔ کیا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنا خون بہ رہا ہوگا، کیسے انہوں نے برداشت کر لیا، کیسے وہ سب یہ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے۔ بہرحال اونگ آئی، اور وہ آتے ہی سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ نے زبان جو کٹی تھی اپنے گٹے مبارک میں لی، اور اپنا لحاف مبارک نکال کر اس پر اس طرح سے جیسے لوشن وغیرہ لگاتے ہیں، مرہم لگاتے ہیں، زبان پر لگا کر اور میں منہ کھولو، اور آپ نے ان کے منہ میں زبان دوبارہ لگا دی۔ اللہ پاک نے کرم فرمایا کہ زبان بالکل صحیح ثابت ہو۔
وہ چلے گئے اپنے وطن. سارے آئندہ پھر آئے تیاری کر کے اور دل میں یہ ارمان لے کر آئے کہ اسی عنوان سے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. اس دفعہ پھر نصیب ہو جائے ایسا موقع. چنانچہ پھر پڑھ رہے تھے قصیدہ تو پھر اس کے بعد ایک صاحب ملے, سورج شکل دیکھی ذرا غور سے تو بالکل وہی لگے. کہا کہ آپ آتے ہیں, بڑا دل خوش ہوا آپ کو دیکھ کر اور دل چاہتا ہے آپ کی دعوت کروں, آپ مہربانی فرمائے منظور فرما رہے ہیں. کہا ٹھیک ہے. تو وہ انہیں اپنے ساتھ جمع لے گئے اور لے گئے تو بالکل وہی گلیاں وہی کوچے چلتے 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 وہی مکان آیا, اس میں لے گئے, اسی کمرے میں بٹھایا. کہا کہ آپ طرح بیٹھیے میں بھی آتا ہوں. اور اس کے بعد وہ تھوڑی دیر کے بعد آیا, کہا کہ آئیے دوسرے کمرے میں تشریف لائیے. وہاں لے گئے تو طرح طرح کے کھانے سجے ہوئے, دسترخوان لگا ہوا تھا زبردست. اب یہ حیران پریشان کے ساری گلی پوچھے بھی وہی, مکان بھی وہی, آدمی بھی وہی. پچھلی دفعہ کیا سابقہ ہوا اور اب کے کیا معاملہ ہوا. دل دل میں عجیب کشمکش تھی. کھانا کھاتے جاتے تھے اور جو سجو تھی کہ بات کھلے کے ہے کیا. صاحب خانہ جاتے وہ بھی جستجو کو سمجھ گئے اور کھانا سیدھا کھلایا, یہ لیجیے یہ لیجیے یہ لیجیے. اور اس کے بعد کہا کہ میں آپ کی پریشانی کو بھاگ گیا ہوں, آپ سب پریشان اور حیران ہیں کہ پچھلے سال بھی اسی مکان میں آئے تھے تو معاملہ کچھ اور ہوا تھا, اس دفعہ آئے تو معاملہ کچھ اور ہوا. بات یہ ہے کہ وہ میرے والد تھے جو آپ کو پچھلے سال لے کر آئے تھے اور وہ صحابہ کرام سے حضور سے بغض رکھتے, اسی کی وجہ سے وہ آپ کو لائے اور آپ کی زبان کاٹی انہوں نے. اللہ پاک نے آپ کو کرم فرمایا, حضور کا معجزہ ظاہر ہوا کہ آپ کی زبان دوبارہ اللہ پاک نے ٹھیک کر دی. میں ان کا بیٹا ہوں, میں اہل حق میں سے ہوں, سارے صحابہ سے بڑی بے سابقہ والہانہ محبت رکھتا ہوں. اور ان کا انجام اسی وقت جو ہوا, آئیے میرے ساتھ. کھانا کھلانے کے بعد ہاتھ پکڑ کر ایک اور تیسرے کمرے میں لے گئے اور دکھایا ایک قد آدم پنجرا تھا, قد آدم سے بھی بڑا, اور اس کے اندر ایک بڑا بندر بند تھا. کہا کہ یہ ہے وہ جنہوں نے آپ کے ساتھ یہ حرکت کی تھی. اللہ پاک نے اسی وقت ان کو بندر بنا دیا. اب چونکہ یہ ظاہر بندر ہیں, باہر نکلنے دوں تو بچے پتھر ماریں گے, پریشانی ہوگی, اس لیے یہاں ان کو بند رکھتا ہوں, کھانا پینا دیتا ہوں, پیشاب پخانے کے لیے کھولتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے انہیں بندر بنا دیا ہے اور آپ معاف کر دیجیے کہ انہوں نے یہ حرکت آپ کے ساتھ کی. تو اللہ تعالیٰ یہ اپنے دعا میں رکھے. کبھی بھی اللہ پاک سب غصے ہو جاتے ہیں تو آپ کے ہاتھ بھی دکھا دیتے ہیں. اس لیے ادب بڑا زبردست ضروری ہے. اور حضرات صحابہ کرام, یہ تو اللہ تعالیٰ نے وہ ہستیاں پیدا کی تھی. مجدد الملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب خان رحمۃ اللہ علیہ سے کسی موقع پر کسی صاحب نے کچھ کہہ دیا کہ اس زمانے میں ہم ہوتے تو بڑا اچھا ہوتا. فرمایا کہ شکر کرو کہ اس زمانے میں پیدا ہوئے ہو, اگر اس زمانے میں تم جیسوں کو پیدا کر دیتے تو پیٹ دکھا کے بھاگ جاتے. تو اللہ پاک نے ان کے لیے جن ہستیوں کو منتخب کیا وہی اصلاح تھے کہ انہوں نے اپنی جانیں اس طرح سے قربان کر دی کہ اس میں کوئی لمحہ جو سوچنے کا نہیں رکھا. انہوں نے جان مال ہر چیز قربان کر دیتے تھے اور بلا فریب, اور بالکل اس کی ساری مثالیں موجود ہیں. تم ہوتے ذرا بھی کہا جاتا ہے کہ چلو لڑو تو بھاگ جاتے. وہاں کیسی کیسی علاج کی مثالیں موجود ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی ہے. تو بہرحال حقیقت یہی ہے کہ اللہ پاک نے ان ہستیوں کو آپ کے لیے چنا, اور پھر ان ہستیوں کے اندر بھی 10 ہستیاں, اور 10 میں بھی پھر 4, اور پھر 4 میں بھی پھر 2. اللہ کی زبردست شان. تو اس طرح سے وہ ہستیاں جنہوں نے وہ کمایا ہے, جو خدمت کی, جو ادب کیے, اور جو آپ کی خدمت میں ہر وقت رہے, تو ظاہر ہے کہ اللہ پاک اتنے خوش ہوئے, رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ, اتنا بڑا اعزاز بخشا. اسی طرح سے ان کے لیے اور بھی بڑے بڑے اعزازات رکھے. تو یہ سب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور کرم نوازیاں. سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وہ مثالی اور منفرد تعلق کی بنا پر سارا سب کچھ یہ ہوا ہے, ورنہ اسی زمانے میں آپ کے موجود ہونے میں اور آپ کے زمانے میں وہ لوگ بھی تھے جو دل سے کافر تھے, دل سے بغض رکھتے تھے, دل سے حسد کرتے تھے, اور یہود تھے اصل میں, اور اوپر سے کلمہ پڑھتے تھے مجبوری کو. ان کا کام اس زمانے میں جو تھا وہ بالکل جدا تھا. ہر ممکن کوشش
اسلام کو، مسلمانوں کو، عورتوں کو، مردوں کو کسی طرح میں نقصان پہنچا دیں۔ منافقوں کا ٹولہ۔ ایک وہ ہفتیاں ہیں کہ انہوں نے کتنی کتنی ایثار کی مثالیں قائم کر دی۔ صحابی رات کو بیوی کا حق ادا فرمایا، صبح اعلان سنا تو اسی حالت میں نکل کھڑے ہوئے، بھول گئے غسل کرنا بھی، اور شہید ہو گئے۔ اور اللہ کی شان دیکھیے کہ ان کو فرشتوں سے غسل دلوایا، اور اتنا وہ ہو گیا کہ ان کو لقب ہی عطا فرمایا حضرت حنظلہ وسیع الملائکہ۔ ایک لمحے کی تاخیر نہیں کرتے تھے۔ بعض صحابہ کھجور کھا رہے تھے، مٹھی بھر کھجوریں 2 منٹ 3 منٹ 4 منٹ 5 منٹ میں پوری ہو جاتی، ان کھجوروں کو کھانا گوارا نہیں کیا کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری دیر سے کوئی نقصان کی بات ہو جائے۔ کھجوریں ایک طرف رکھی اور چل دیے تھا، اور آپ کے ایک ایک اشارے پر جان۔ ایک شخص ہے عروہ، صلح حدیبیہ کے موقع پر وہ بات چیت کے لیے آتے تھے، ترجمان تھے، کافر تھے۔ آپ کے ساتھ جو صحابہ کا عشق دیکھا اور ادب دیکھا، محبت دیکھی، حیران ہوئے۔ انہوں نے جا کر وہاں اپنے مکے کے اندر قوم سے کہا کہ تم لوگ ان سے جیت نہیں سکو گے، اور یہ یاد رکھو کہ وہ غالب ہو کر رہے۔ میں ان کی حالت دیکھ کر آیا ہوں، جو ان کے غلام ہیں ان کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے نبی کا وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے، ہاتھوں میں لیتے اور اپنے منہ پر اور بدن پر مل لیتے۔ آپ کا دعا مبارک زمین پر نہیں گرنے دیا، اپنے چہروں پر مل لیا، اور ادب قدر کرتے ہیں کہ ایک اشارے پر جس طرح کہہ دیں کھڑے رہو تو کھڑے ہیں، بیٹھ جاؤ تو بیٹھے ہیں، بہت ادب کرتے ہیں۔ اور احساس کا عالم یہ ہے کہ ایک اشارہ دے دیں تو گردنیں کٹوانے کے لیے بھی تیار ہے، تم ان سے نہیں جیت سکو۔ اور حقیقت بھی یہی ہوئی، اللہ پاک نے ان ہستیوں کو چنا، اور پھر سرکار کو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تربیت کی، تعلیم دی، اور اس میں وہ 1000% 1,00,000% ایسے پورے اترے کہ ان کی مثال جو ہے وہ ملنی مشکل ہے، اور ملے گی بھی تو اتباع کرنے والوں ہی میں ملے۔ تو میرے محترم دوستوں، بزرگوں، یہ اللہ تعالیٰ کا زبردست کرم ہے۔ میں کہتا ہوں جو آپ کو وہ اس لیے کہ آپ اور ہم بھی بے ادبی سے ہمیشہ بچیں، والدین کی بے ادبی سے، استادوں کی بے ادبی سے، اسی طرح سے بزرگوں کی بے ادبی سے، اور اسی طرح سے لبکشائی بھی یہ جائز نہیں، اور قلم اٹھائی بھی جائز نہیں، اس سے بھی نقصان ہوتا ہے۔ ایک واقعہ یاد آیا، ہمارے ایک دوست حکیم صاحب اجمیر شریف کے تھے، دکان پر جب میں بیٹھتا تھا تو وہ وہاں سے آگے حکیم برکاتی صاحب سے ملنے آیا کرتے تھے، تو دیکھتے دیکھتے ہمارے سے بھی سلام دعا ہوئی، اور پھر آنا جانا بہت ہو گیا، تو بڑا دوستانہ یارانہ ہو گیا۔ عمر رسید آدمی تھے، بزرگ آدمی تھے، تو انہوں نے ایک واقعہ سبق آموز بیان کیا جو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک شخص ان کے پاس آتے تھے، نمازی، تہجد گزار، بادشاہ، لیکن ان کے دل میں ایک صحابی کے بارے میں کدو رکھتا تھا۔ حکیم صاحب کے پاس ان کا بھی بڑا اٹھنا بیٹھنا تھا، تو انہوں نے کہا حکیم صاحب کچھ عرصے سے ایسا ہو گیا کہ میری ہر عبادت کے اندر ظلمت ہے، نہ نماز میں نور ہے، نہ روزے میں نور ہے، کسی بھی عبادت میں نہ تلاوت میں اندھیرا ہے، اندھیرا ظلمت ہے۔ حکیم صاحب نے کہا کہ بھائی بڑی فکر مندی کی بات ہے کہ عبادات کے اندر ظلمت محسوس ہو رہی ہے، کوئی خرابی آ رہی ہے آپ کے اندر جب یہ معاملہ گڑبڑ ہے۔ حکیم صاحب نے کافی انہیں سمجھایا، کوریدا ہوتے 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 آخر ایک دن ایسا ہوا کہ اصل بات جو ہے وہ سامنے آ گئی۔ انہوں نے کہا کہ بھئی ایسا تو کہیں نہیں ہے کہ کسی صحابی کے بارے میں تمہارے دل میں کوئی برا خیال ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ بات تو ہے۔ انہوں نے کہا حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی گزرے بہت مشہور، تو ان کو میں اچھا نہیں سمجھتا ہوں، ان کے بارے میں میں نے مضمون پڑھا تو میرے دل میں ان کی طرف سے محبت ختم ہو، میں ان کو اچھا نہیں سمجھتا۔ انہوں نے کہا یہی تو بنیاد ہے خرابی کی۔ ارے
تم ان سے مخالف ہو گئے تو تمہارا نقصان ہوا، اندھیرا تمہیں ملا، ساری روشنی جاتی رہی، یہ تم نے کیا کیا؟ سمجھایا انہوں نے کہ بھائی صحابہ کی بڑی فضیلتیں ہیں، توبہ کرو۔ بہرحال حکیم صاحب نے بہت اچھی طرح میں بات کر کے ان کو سمجھایا کہ توبہ کر لو، تو پھر انہوں نے توبہ کی اور سچے دل سے توبہ کی۔ تو ان کا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہو گئی، میری توبہ قبول کر لی اور مجھے اب سب عبادتوں کے اندر پہلے کی طرح سے نور محسوس ہونے لگا۔ بھائی صحابہ کرام تو وہ ہیں یا بزرگان دین بعد کے محدثین ہیں، ائمہ ہیں، مفسرین ہیں، فقہاء ہیں، دین کے جو بھی خادم ہیں، ارے وہ تو اپنے مقامات پر جو فائد ہیں ان کے مقامات سے ان کو کون گرا سکتا ہے؟ دینے والا اللہ اور لینے والے وہ بندے اور بندیاں، بیچ میں یہ آدمی ان مقامات سے ان کو گرانے کی کوشش کر کے انہیں کہاں گرا سکے گا؟ خود گر جائے گا اور گر جاتے ہیں۔ جس نے پہلے نبی کو برا کہا تو نبی کا کیا بگڑا، اللہ کو برا کہا تو اللہ کا کیا بگڑا، قرآن کو برا کہا تو قرآن کا کیا بگڑا، اسلام کو برا کہا تو اسلام کا کیا بگڑا، اور بزرگوں کو برا کہا تو بزرگوں کا کیا بگڑا؟ بگڑا تو اس کا بگڑا جس نے یہ سوچ خراب کر اپنی سوچ بگاڑ لی، بگڑا تو اس کا، تو اس لیے نقصان ہے تو اس کا جس نے یہ سوچا۔ اس لیے سب کے ساتھ میں بے ساختہ اور واجبانہ محبت رکھا، اور سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد یاد رکھیے، المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ محبت رکھتا ہے۔ اللہ والوں کے ساتھ محبت رکھتا ہوگا، اللہ والوں کے ساتھ اٹھے گا، شیطان کے ساتھ محبت رکھتا ہوگا، شیطان کے ساتھ اٹھے گا، حامان کے ساتھ، سجاد کے ساتھ، قارون کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، نمرود کے ساتھ، ابو جہل کے ساتھ، ابو لہب کے ساتھ، جن کے ساتھ محبت رکھتا ہوگا ان کے ساتھ اٹھے گا۔ البتہ دونوں کے انجام کا بالکل جو ہے معاملہ جدا جدا ہوگا، ایک کا انجام بڑا اچھا ہوگا، اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا، ایک کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ بروں کے ساتھ اٹھے گا تو بڑا پریشان ہوگا، اچھوں کے ساتھ اٹھے گا تو بڑا آرام میں رہے گا۔ اس لیے اللہ والوں کے ساتھ محبت ہی محبت رکھے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، کبھی کبھی آپ کو سناتا ہوں۔ فرمایا یا طالب علم بنو یا عالم بنو یا ان سے محبت کرنے والے بنو، اور یا بس یہ بنو اس کے علاوہ ان سے مخالفت کرنے والے بنو۔ یاد رکھو فرمایا کہ اگر مخالفت کرنے والے بنے تو ہلاک ہو جاؤ، محبت کرنے والے بنو گے تو محبت کی برکت سے ہی کام بن جائے گا، اور اگر طالب علم بنو گے تو اللہ کے مہمان بنو گے اور اللہ تعالیٰ کے فضل ہوں گے، کیونکہ طلبا مدارس اسلامیہ کے دین کے طالب یہ سارے یہ مہمان ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور خاص رحمتیں ہوتی ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بالواسطہ شاگرد ہوتے ہیں، تو اس طرح سے ان لوگوں پر اللہ کی بڑی رحمت ہوتی ہے۔ اور جو آدمی بھی نہ متعلم بنے نہ عالم بنے نہ محبت رکھے تو ظاہر ہے کہ پھر وہ بغض بھی رکھے گا، اور جب بغض رکھے گا تو اس کا انجام سے جدا ہوگا، بغض رکھنے والوں کے ساتھ جائے گا، جو اللہ رسول کا مخالف ہے ان کے ساتھ اس کا اثر ہوگا اور بڑی شامت آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو اپنے نیک اور محبوب اور معذب بندوں میں داخل و شامل فرمائے، ہر طرح کی بے ادبی سے گستاخی سے اللہ پاک محفوظ رکھے۔ اسی پر اکتفا کرتا ہوں، باقی یاد زندہ تو بس باقی انشاءاللہ آئندہ۔ اس کے بعد دعاؤں کے لیے ایک دو پرچے ہیں، ایک تو روزگار کے لیے دعا کی درخواست کی ہے، ایک حاجی جان محمد صاحب بیمار ہیں ان کے لیے بھی دعا کیجیے اللہ پاک شفا عطا فرمائے، اور جن کا میں ہم نام ہوں حضرت مولانا شاہ ابراہ الحق ہردوئی والے رحمۃ اللہ علیہ، جن کا گزشتہ دن انتقال ہوا، انتقال کی خبر اخباروں میں آئی اور بعض حضرات کو کچھ مغالطہ بھی ہوا، اور اہل محبت نے کچھ نے تو ہمارے گھر پر فون کر کے خیریت معلوم کی، اور آدھا پونا اخبار پڑھ کر یا خود کی خبر سن کر
یعنی میرے بارے میں ان کو خیال گزرا کہ شاید کہ کچھ مسئلہ ہو گیا. اور ایک محترمہ میری معتقدہ، وہ تو بنگل کی شب کو بدھ کی شب کو اس قدر حیران پریشان پسینہ پسینہ گھر میں داخل ہوئے ہمارے اجازت لے کر. میں کام سے گیا ہوا تھا تو انہوں نے غصے ہی خیریت پوچھی اور پوچھی میرے سامنے آئے، پوچھا کہ حضرت کہاں ہے؟ کہا کہ ابا کام سے گئے ہوئے ہیں. تو ان کو جب جامع جانا ہے تسلی ہوئی، پھر اہلیہ سے ملی، کہا کہ میں نے اخبار میں پڑھا تو میرا دل بہت ہی زیادہ پریشان ہو گیا. اور بھی بات آباد کے پاس بھی بعض حضرات نے فون کیے تو اللہ پاک حضرت مولانا شاہ راول صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مغفرت کاملہ فرمائے، جنت میں اعلیٰ تعالیٰ مقام عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ حضرت کے قیود و برکات ہمیشہ ہمیشہ قیامت تک جاری اور ساری رکھے کہ ماشاءاللہ ان کے قیود و برکات پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. اللہ پاک ہمیشہ جاری اور ساری رکھے اور مخلوق کو مستفید فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام لواحقین کو، منتسبین کو، محبین کو، سب کو اللہ پاک سارے شاگردوں کو جزا خیر عطا فرمائے اور اللہ پاک صبر جمیل عطا فرمائے. جنہوں نے اپنے بزرگوں کی قدر کی اور ان سے قیود حاصل کیے، اللہ تعالیٰ ان قیود کو مغفرت کا ذریعہ سامان بنائے. اور اپنے لیے درخواست کرتا ہوں کہ دعا کیجیے. ہمارے ڈاکٹر صاحب نے تو کہا کہ آپ کے حق میں فالے ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز فرمائے. تو اللہ پاک آخرت کے ساتھ جب تک بھی زندہ رکھے تو آخرت کے ساتھ زندہ رکھیں اور اللہ پاک آخر سال تک دین کا کام لیتے رہیں اور اللہ پاک کی مہربانی ہو، کرم نوازی ہو. اسی طرح سے بعض حضرات نماز پڑھنے آئے اس دن جب سنا، اہلیہ میری بتا رہی تھی کہ ایک سگنل پر گاڑی رکی، ہماری بچے سے اہلیہ تھی، تو گاڑی رکتے ہی ایک گاڑی میں سے کسی صاحب نے پوچھا کہ حضرت مولانا تو خیریت سے ہیں میرے متعلق؟ تو بیٹے نے بتایا کہ جی اللہ کا شکر ہے. کہا کہ اخبار میں پڑھا تھا تو اس کی فکر ہو گئی، تشویش ہو گئی. کہا کہ وہ ہندوستان والے جو بزرگ تھے ان کا انتقال ہوا ہے. بہرحال یہ تو پکی بات ہے کہ آنا اور جانا پکا ہے، جو آیا ہے اس کو جانا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ، عزت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ رکھے اور اللہ پاک جب دنیا سے اٹھائے اللہ پاک کا کرم خاص ہو، خاتمہ ایمان پر فرمائے اور عزت کے ساتھ اللہ پاک کو دنیا سے لے کر جائے. اس کے علاوہ بعض اور حضرات کے لیے بھی دعا کیجیے. ہمارے ایک بہت مہربان دوست ہیں ڈاکٹر یعقوب صاحب، ان کے والد صاحب کا بھی پچھلے دنوں انتقال ہوا ہے. اور اسی طرح سے جناب عبدالقیوم صاحب، ان کا انتقال ہوا ہے. اور اسی طرح سے اخلاق نیک صاحب، ان کا بھی انتقال ہوا ہے. حیدر صاحب کی اہلیہ صاحب اور دریرہ صاحب، ان کا بھی انتقال ہوا ہے. اور ایک کامران بچہ جس کے لیے ہم نے آپ نے دعا کی تھی، سامنے ہمارے او پی ڈی میں کام کرتا تھا، حادثہ ہوا تھا تو اس کی ریڑھ کی ہڈی گردن کے پاس سے بھی ٹوٹی تھی اور نیچے سے بھی. کافی کوشش کی اور پھر لوگوں نے اس کے ساتھ میں تعاون کا فیصلہ کیا، لیکن مشیت الہی کہ آج اس کا بھی انتقال ہو گیا. ان تمام حضرات کے لیے دعا کیجیے اللہ پاک ان سب کی مغفرت فرمائے، جنت میں اللہ پاک اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. تمام لواحقین کو اللہ پاک صبر جمیل عطا فرمائے. اور کچھ بیمار حضرات ہیں، مریدین میں سے بھی ہیں، نمازی حضرات میں سے بھی. جناب محمد رفیع صاحب، ان کا ہرنیا کا آپریشن ہوا ہے پچھلے دنوں، ان کے لیے بھی ہمارے مرید ہیں. محمود عالم صاحب یہ بھی بیمار رہتے ہیں. نمازی ہیں جناب حفیظ الدین صاحب اور نمازی ہیں جناب حاجی مطلوب صاحب. اور اس طرح ہمارے مہربان ہیں جو ہمیں فجر میں لاتے ہیں، لے جاتے ہیں اور شام میں بھی کسی بھی نماز میں بھی لے آتے ہیں. جناب نصیر صاحب یہ بھی ڈھیلے چلتے ہیں، آج کل بخار نے پکڑ رکھا ہے، نقلہ بھی ہو جاتا ہے تو ان کے لیے بھی. اور اسی طرح سے ہمارے نمازی ہیں جناب اقبال متین صاحب. نصیر صاحب کا نام لیا، نصیر صاحب سامنے سے آتے ہوئے نمودار ہوتے ہیں. اللہ پاک سے سلام سے عطا فرمائے. اور ہمارے مریدین میں سے جناب ضیاء الرحمان صاحب، یہ بھی بیچارے کافی دن سے پریشان چل رہے ہیں. یہ ہمارے علاقوں میں ابھی علی بلسی میں تھوڑے عرصے پہلے اقبال متین صاحب بھی اور یہ بھی آئے ہیں. اللہ پاک ان کا آنا مبارک کرے اور حضرات کو صحت دے. اقبال متین صاحب بھی بیچارے کافی مسلسل بیمار چل رہے ہیں اور ضیاء الرحمان بھی بیچارے کافی بیمار چل رہے ہیں. ان کے والد صاحب بھی جناب فضل الرحمان صاحب بھی بیمار تھے، ابھی کچھ بہتر ہے. تو ان سب کے لیے دعا کیجیے. اور ہمارے یعقوب بھائی یہ بھی بیمار ہے، پچھلے دنوں گر گئے غریب کو ہاتھ میں چوٹ لگی تھی، وہ بہت تکلیف دے رہی ہے، ان کے لیے بھی دعا کیجیے. اور نمازی ہیں جناب معیز الدین صاحب. اور اسی طرح ہمارے مہربان اور ساتھ رہنے والے بہت زیادہ بڑی تعداد میں میرا بھائی سمجھنے والے جناب ڈاکٹر اقبال امام صاحب، یہ بھی بیمار رہتے ہیں بیچارے، لیکن پھر بھی ہمت کرتے ہیں، لاتے ہیں، لے جاتے ہیں، آتے ہیں.
ان کے لیے بھی، ان کے اہلیہ صاحبہ کے لیے بھی، صاحبزادی کے لیے بھی دعا فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اور یہ ناچیز بھی بیمار رہتا ہے، آپ حضرات کی اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور آپ حضرات کی دعاؤں سے کچھ گاڑی چل رہی ہے، ٹھیک ہے، غنیمت ہے، دعا کیجیے کہ جو بھی بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، اللہ پاک دور فرما دیں۔ اور ہمارے ایک اور مریض بھی ہیں سامنے بیٹھے، نظر پڑی تو پچھلے دنوں ہم نے آپ نے دعائیں خوب کی، اللہ پاک نے بڑا کرم فرمایا، ورنہ عام طور سے ایسے کیس میں معاملات جو ہیں وہ نمٹ جاتے ہیں۔ شہزاد جمیل نام ہے سامنے بیٹھے ہوئے میرے نظروں کے، پچھلے دنوں گلے کا کینسر ہو گیا تھا، اس سلسلے میں بڑے پریشان اور بچنے کی کوئی امید نہیں رہی تھی۔ ہم نے آپ نے دعائیں کی، ان کے گلے میں ایک گوشت ایسا پیدا ہو کر چاروں طرف پھیل گیا تھا اور ایسا پھیلا کہ گلا روک دیا تھا، ایک خطرے کو طرف گئے تھے۔ کورس کرایا ہے انہوں نے 4-5 دفعہ جو کورس کرتے ہیں وہ اپنی جگہ، ایک دن بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے تو بیت الخلا میں جا کر کنڈی لگا کر اندر بیٹھ کر منہ میں ہاتھ ڈال کر انہوں نے آپریشن کر دیا۔ بڑا خطرناک اور تکلیف دہ آپریشن تھا کہ جو ویسے سن کر بھی اور سوچ کر بھی حقیقت ہے کہ روم سے کھڑے ہوتے ہیں۔ تکلیف ہوتی تھی، بیچارہ کھا نہیں سکتا تھا، پانی کا پکڑا نہیں اترتا تھا، اس نے پکڑ کر ہاتھ سے اس گوشت کو کھینچنا شروع کیا اور تکلیف ہوتی تھی، باہر سے والدہ بھائی وغیرہ وہ دروازہ پھینکتے تھے، دروازہ کھولو جناب کیا ہوا، دروازہ کھولو۔ انہوں نے ان کی ایک نہ سنی اور اس طرح سے اس کو کھینچ کے پورا جتنا بھی وہ جھلی بن گئی تھی اس کو اکھاڑ کے اور گٹر میں پھینک دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا کرم ہو گیا کہ ماشاءاللہ طبیعت سمجھتی چلی گئی۔ ابھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، مزید بھی دعا کیجیے کہ اللہ پاک ان کو پوری طرح سے صحت عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ کی آپ اور ہم قدرت دیکھتے ہیں، وقتاً فوقتاً بعض ایسے کیس ہوتے ہیں کہ جو ظاہری طور پر مادی دنیا کے اندر کامیابی کے کوئی چانس نظر نہیں آتے، لیکن اللہ پاک کی قدرت نظر آتی ہے کہ ہمیں معلوم نہیں کون ایسا بادشاہ بزرگ ہوتا ہے، معلوم نہیں کون ایسا گنہگار ہوتا ہے کہ جس کی دعا اوپر ایسی چڑھتی ہے کہ اس کے دوپہر سب کی چڑھ جاتی ہے، دعائیں آمین، اور اللہ پاک اس پر کرم کر دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ کئی واقعات ایسے ہو چکے، اللہ پاک کا شکر ہے، اللہ پاک ہمیں آپ کو سب کو مستجاب الدعا بنا دے۔ اسی پر اکتفا کرتا ہوں، درود شریف پڑھ لیجیے اور دعا کریں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام۔ اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم وفقنا لما تحب وترضى۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا قاضي الحاجات يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين۔ اللهم ارزقنا زيارة الحرمين الشريفين وارزقنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور يا عالم ما في الصدور يا عزيز يا غفور۔ رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العبد الأكرم۔ اللهم إني أسألك الخير كله عاجله وآجله، اللهم إنا نعوذ بك من جميع الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إني أسألك الخير كله عاجله وآجله، اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم۔ سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد